الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقد قال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ سورہ ال عمران کا ایک مقام جسے آپ نے گزشتہ گفتگوؤں میں بار بار سماعت کیا ہے، اور دوسری سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 18 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج جو عنوان اس اجتماع کے لیے تجویز کیا گیا اور اس کے بعد اب اس پر گفتگو مجھے کرنی ہے، مسئلہ فلسطین، عالم اسلام اور غلبہ اسلام۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عنوان خود ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ غلبہ اسلام کی صورت میں اس کے نتیجے میں ہی حل ہو سکے گا۔ تو یہی بات ہے جس کو تھوڑا ہم آگے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فیصلہ اللہ رب العالمین نے خود کر دیا ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، آیت 18، اس سے پیچھے والی آیت 17 کا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں مشرکوں کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ، مشرکوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے معمار بنے، اس کے آباد کار بنے، اس کے مجاور اور اس کے متولی بنے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو مشرکین سے چھڑانا اور اہل ایمان کی تولیت میں دینا یا ان کا اپنے تولیت میں لینا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو مسلمانوں کے سپرد کی گئی۔ تو وہی آیت انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدیں ان کے متولی، ان کے مجاور سے وہی لوگ ہو سکتے ہیں منتظم، ان کے تعمیر کرندہ، ان کے آباد کرنے والے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان کے بارے میں ہی یہ توقع ہے کہ وہ ہدایت سے فیضیاب کیے جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے فلسطین کی بنیاد میں جب اس پر بات ہوتی ہے تو مسجد اقصیٰ کا معاملہ پہلے ہمارے سامنے آتا، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ بات مسجد اقصیٰ کی ہو اور معاملہ صرف اتنا ہی ہو کہ ایک مسجد کی تولیت حاصل کرنا ہے، اسے ان کے قبضے سے چھڑانا ہے، بلکہ معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ، کہیں بہت آگے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات جو ہمیں بتائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اب بہترین امت تم ہو جسے انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا، خیر امت۔ اور اس امت کی جو بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے رکھی ہے، جو کام اس کے لیے بتایا ہے، اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے نکال کر لائے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تم انسانوں کے لیے معمور کیے گئے ہو۔ اور یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے واضح رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امت کے طور پر مخاطب کیا،
امت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری میں یہ نہیں کہا کہ یہ امت اہل ایمان کے لیے برپا کی گئی ہے یا یہ اہل ایمان کے لیے کام کرے گی یا اس کا دائرہ کار اہل ایمان ہے، جہاں جہاں اہل ایمان ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ انسانوں کی بات کی ہے، انسانوں کی بات کی ہے، اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے، اس لیے کہ کوئی تحدید نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محدودیت نہیں ہے کہ یہاں کے انسان نہیں، بلکہ سارے انسانوں کی بات ہے، سارے انسانوں کے لیے۔ ابھی کام جو کچھ ہوگا، کام جو کچھ کرنا ہے، پہلے تو بات یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اور ذمہ داری کی وسعت کو سمجھنا اور اسے اپنے سامنے رکھنا۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ہمیں اس بات کو ہمارے سامنے رکھ کے اسی جسے کہا جائے کہ اس کی وسعت کو ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ 2 مرتبہ یہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں اور دوسری مرتبہ سورہ انفال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور وہاں کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب یہ جو بات کی ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ابھی ہم بات سے اس پر یہ چیز اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ وسعت کتنی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں بتایا ہے، ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اس کی شان نزول ہے، اس وقت جو معاملہ سامنے ہے وہ معاملہ اسی حد تک ہے، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، آج بھی ہمارے لیے رہنما ہے، آج ہم سے مخاطب ہے، کل اس دور میں ان سے مخاطب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کوئی تحدید نہیں کی، کوئی بتایا نہیں کن سے لڑو۔ تو یہ بات خود آیت بتا رہی ہے کہ ان فتنہ پروروں سے لڑو جو فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی اب جہاں بھی ہے، جتنا بھی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بتائی، ہماری ذمہ داری یہ لگائی اور یہ کہا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ کہاں سے ختم ہو جائے؟ عرب سے ختم ہو جائے، کسی اور خاص جگہ سے ختم ہو جائے، عالم اسلام سے ختم ہو جائے، ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو محدود نہیں کیا تو اسے کوئی بھی محدود نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ دنیا کی امامت کا معاملہ، یہ دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا معاملہ، یہ اخرجت للناس کا معاملہ ہے۔ تم نے نکالی گئے ہو انسانوں کے لیے، تمہارا دائرہ کار اتنا وسیع ہے، اس لیے کہ ایک ہی امت مسلمہ اس وقت دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے ایک امت مسلمہ یہاں ہے، ایک کہیں اور ہے، ایک کہیں اور ہے، یا پہلے والی بھی اپنی جگہ پر ابھی اس کا بھی کوئی مقام ہے۔ بنی اسرائیل کا پہلے امت مسلمہ وہ تھی، اس نے اپنے آپ کو اس مقام سے ہٹا لیا، گرا دیا، اللہ نے اسے اس مقام سے فارغ کر کے اس مقام پر اس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں جو امت برپا کی گئی، اب اسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ کہیں بھی یہ بات نہیں ہوئی کہ اتنا کرنا ہے اور اس سے آگے کام آپ کا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، عرب میں اسلام بالادست ہو چکا تھا، عرب میں اسلام قائم ہو چکا تھا، اقامت دین کی وہ تحریک عرب کی حد تک مکمل ہو چکی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کے بعد باہر نکل کر دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا، اور صرف پیغام ہی نہیں پہنچایا بلکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کا کام۔ یہ جو فتنے کا معاملہ تھا، فتنہ کیا ہے یہاں؟ جبر، انسانی جبر، انسانوں پر انسانوں کا جبر، ان انسانوں پر انسانوں کی خدائی، اس سب کو ختم کرنا اور اللہ کے بندوں کو صرف اللہ کی غلامی میں دینا، صرف اللہ کی بندگی کے لیے انہیں آزاد کرنا۔ آگے ان کی مرضی ہے، بندگی کریں یا نہ کریں، جبر کوئی نہیں ہوگا۔ جب دین اسلام کے لیے جبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے انسان پر جبر نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا۔ اب جس کا دل چاہے ہدایت کی طرف آئے تو فرما دیا فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ،
اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا، اس سے کفر کرے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہمارے کام کی وسعت کا معاملہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ اس اعتبار سے تو کیا فلسطین، کیا کشمیر، کیا کوئی اور ملک، کہاں، وہ تو ہماری ذمہ داری تو کہاں تک چلی جاتی ہے۔ یہ تو امت مسلمہ کا اپنا اندرونی معاملہ نہیں، ان کی اپنی ذات کا معاملہ ہے۔ آج فلسطین ہماری ذات کا ایک حصہ ہے، امت کا خود ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ تو اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے لیے نکالا۔ جہاں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور جبر کا خاتمہ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ذمہ داری اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے کہ جب اپنے پیروں کے نیچے کی زمین، اپنی ذات کو اس کام پر پوری طرح سے لے آیا جائے، کام یہاں پر مکمل ہو کے آگے کی بات ہو۔ معاملہ ہمارا تو اس طرح ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو اس اعتبار سے تو کسی ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اتفاق کی بات ہے، خصوصی بات ہے کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ورنہ تو پوری دنیا کے اندر ہماری ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی ہے۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ امت کو اپنی اس حیثیت کا احساس، امت کو اپنے اس ذمہ داری کا پتہ ہو، اس ذمہ داری کا احساس ہو کہ کیا ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج گویا امت کا جو تصور ہے، امت کا جو تصور ہے، اگر کہا جائے کہ آج امت کا تصور کتابی ہے، آج امت کا تصور خطابی ہے، آج امت کا تصور جزوی ہے، یعنی آپ کتاب میں پڑھیں گے امت، قرآن مجید کہہ رہا ہے برابر امت کا کیسے سے مخاطب کرتا، خطابات ہیں، گفتگویں ہیں، تقاریر ہیں، اس کے اندر آپ امت کا تصور سنتے ہیں تو امت کا ذکر سنتے ہیں، اور کہیں جزوی طور پر کچھ چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں، ورنہ برسر زمین واقعتاً ایک امت مسلمہ ایک حقیقی زندہ تصور کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے، اس طرح موجود نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، اپنا یہ مسئلہ جو ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک یہ امت کا تصور پوری طرح سے واضح نہیں ہوتا اور ایک امت اس طرح سے وجود میں آنے کے باوجود برسر زمین نظر نہیں آتی، اس وقت تک تو پھر یہ سارے کام کون کرے گا؟ تو ظاہر کام تو ہمیں کرنا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دین نے امت بنایا، ہمیں کس نے امت بنایا ہے؟ دین نے امت بنایا ہے، امت مسلمہ جو اسلام پر عمل کرنے کے، اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ تو دین کے ساتھ جو معاملہ، اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ، امت تو بات کی بات ہے، تو دین کے ساتھ عام مسلمانوں کی وابستگی کا معیار کیا ہے؟ آج ہم سب دیکھ سکتے ہیں، امت کی بات تو بات کی ہے کہ دین کے معاملے میں آج جو صورتحال ہے، دین سے واقفیت کا معاملہ، دین کے ساتھ تعلق کا معاملہ، دین کے ساتھ وابستگی، اس کے بعد واقفیت کے بعد وابستگی کا معاملہ، کہ دین کا صحیح تصور۔ آج کیفیت یہ ہے بھائیو، یہ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دین کی وسعت، دین کے غلبے کا تصور آج امت کے اندر معدوم ہے۔ دین کی وسعت یعنی اس کا ذکر آپ نے سنا، آغاز سے یہ بات سامنے رہی کہ ہاں دین کتنا وسیع تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہماری پوری زندگی مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک، زندگی کا ہر جزوی، تفصیلی، انفرادی، اجتماعی، فرد سے ریاست تک ہر معاملہ دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ یعنی دین اسلام ہر معاملے میں بحث کرتا ہے، ہر معاملے میں ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن یہ وسعت کا معاملہ جو ہے کتنا آپ جانتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو تصور غریب ہو گیا، اجنبی ہو گیا، یہ جو کہا تھا دین اجنبی ہوگا کہہ کے گئے، تو دین اجنبی ہونے کا معاملہ ایسا نہیں کہ لوگ آج تو دیکھیں مسلمان اسلام کے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آج سے پہلے یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان موجود ہیں، اتنی بڑی تعداد میں تاریخ میں کبھی مسلمان موجود نہ رہے۔
مگر اس کے باوجود صورتحال کیا ہے کہ دین کے غلبے کا تصور معدوم ہے. دین غالب کیوں نہیں ہے؟ دین غالب ہونے کا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کچھ لوگ دین کو غالب ہونے نہیں دینا چاہتے، یعنی صرف اتنا کہ کچھ لوگ ہیں جو جسے آپ کوئی بھی نام دیں، باطل دیں، شیطان دیں، اسلام کے مخالف کہیں، کچھ بھی کہیں، کہ وہ اسلام کو غالب ہونے نہیں دینا چاہتے. بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت وہ یہ تصور نہیں رکھتی، اس تصور سے عاری اور خالی ہے کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے بطور نظام کے، بطور ریاست کے، بطور حکومت کے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، اتنی مسلمانوں کی حکومتیں ہونے کے باوجود دین کا غلبہ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے. تو جہاں یہ چیز نہیں ہے کہ جب دین کی وسعت اور دین کے غلبے کا تصور معدوم ہو جائے تو پھر دنیا میں امت کا کوئی کردار نہیں بنتا. یعنی جس کی ذمہ داری یہ تھی، جو دین کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے امت، اور پھر امت کا کام کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا اور دین کے غلبے کی بنیاد پر دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا. تو جب وہ تصور ہی ختم ہو گیا تو پھر کردار کہاں باقی رہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی کردار اس کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. انفرادی مسئلہ ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. کوئی دین کو اس طرح بسر کر رہا ہے، کوئی اپنے جو بھی اس نے اپنا مذہب اختیار کر رکھا ہے اپنے محدود دائرے کے اندر، وہ آزاد ہے. اگر ہم بھی صرف اتنا ہی تصور رکھتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر کس بات کا تصور ہے کہ ہاں صاحب آپ ساری دنیا کا درد لے کر دنیا میں پیدا ہوئے اٹھے ہیں؟ اصل بات یہی ہے کہ دین کا صحیح درست تصور دنیا میں امت مسلمہ کا کردار سامنے نہ رہا تو امت بے معنی چیز بن کر رہ گئی. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی موجودگی میں امت سے کسی بات کی توقع کرنا کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکے، یہ ایک کار عبث ہے، یہ خیال ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو آج جو ہمیں شکوہ ہوتا ہے، آج جو ہم بات کرتے ہیں امت کا معاملہ، امت ہے کہاں، کس جگہ، کس طرح؟ وجہ اس کی یہی ہے. تو پہلا معاملہ تو ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے، اور اسی کو آخر میں یہ بات ہمارے سامنے رہے گی کہ امت بننا، یہ عالم اسلام اصل میں ہے کیا؟ عالم اسلام کی بات ہے. عالم اسلام تو اس سے مراد جو لی جاتی ہے کہ مسلمان حکومتیں، یعنی وہ ممالک جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں اور ان کی حکومتیں، یعنی مسلمانوں کی حکومتیں، یہ عالم اسلام ہے. حالانکہ بات تو یہ ہے کہ یہ عالم اسلام جو ہے یہ امت کا وہ تصور اپنے اندر نہیں لیے ہوئے، ورنہ امت کی بات ہونی ہے. اگر یہ عالم اسلام صرف اسی سطح اور اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے تو بس پھر یہ بھی ایک کلب ہے. جس طرح اور لوگوں نے اپنے ویٹو ایک کلب ہے، سیٹو ایک کلب، سب کے ہیں، مسلمانوں کا بھی ایک کلب ہے. تو امت کا تصور نکل گیا، پھر کچھ باقی نہ رہا. تو یہ ضروری ہے کہ امت کے اصل تصور کے ساتھ ہی یہ صورتحال بنتی ہے، اور پھر یہ عالم اسلام نہیں بلکہ یہ پوری دنیا، یہ پورا عالم جو ہے یہ ہماری ذمہ داری کے اندر آ جاتا ہے اخرجت للناس کے حوالے سے. دوسری بات جو اس مضمون اور اس موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے، معاملہ فلسطین کا ہو، معاملہ کشمیر کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، جب اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور یہ بات سب سے پہلے اولین ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ تعلق پوری طرح واضح نہیں ہوتا، یعنی عملاً قائم نہیں ہوتا، چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس بنیاد کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال اب ہم جو دیکھتے ہیں جو صورتحال دنیا کے اندر نظر آتی ہے، اللہ رب العالمین، یعنی جسے کہا جائے کام کی بات، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آج کے دور میں بھی آیت کافی آپ سنتے ہیں، ان حوالوں سے سامنے آتی ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ لازماً ایسا ہوگا، یعنی یہ بات کیا ہے؟ تاکید کے ساتھ ہے، یہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ بھی آپ اسی طرح دیکھتے پڑھتے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مال اور جان کے نقصانات سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی اصل تو وہی معاملہ ہے، یہاں کا معاملہ، اصل معاملہ وہ ہے کہ وہاں جانا، اپنی اس بات کو، اپنے اس معاملے کو ادھر ہی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو دنیا تو یعنی کام کی جگہ ہے، یہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں کا آنا، یہاں کا جانا، یہاں کی تکلیف، یہاں کی راحت، یہاں کا عسر، یہاں کا یسر، یہ سب تو عارضی ہے، محدود ہے۔ اس سب کا کوئی معاملہ، اس کے کچھ اور تناظر ہے، کچھ اور اس کے حوالے ہیں، کچھ اور اس کے تقاضے۔ اصل تو وہاں ہے جہاں کا وعدہ ہے، وہاں اصل یسر ہے، وہاں اصل عیش ہے، وہاں اصل اس کارگزاری کا نتیجہ ہے۔ تو غرض یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی ہم تو اللہ ہی کے لیے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ مقام ہمارے سامنے ہے۔ آگے کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا اپنا طرز عمل کیا ہے، جب اس مشکل میں آتے ہیں، جب آزمائش میں آتے ہیں، تو ان کا طرز عمل اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا ملے گا۔ لیکن یہ پہلا والا معاملہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ مال کا، یہ جان کا، یہ ثمرات کا، یہ اپنے کاروبار کا، یہ سب جو خوف کا معاملہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ ایک پہلو تو آزمائش کا اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ابھی بات کہی، وہ جو آغاز میں کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ بہت سارے لوگ تو نہیں جانتے نا، اب یہ جو ہمارے نئے نوجوان ہیں، بھئی یہ ستیزہ کار کون سی فارسی کا شعر سنا دیا؟ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایک کشمکش جو ہے پہلے دن سے لے کر اور آخری دن تک چلتی رہے گی، حق اور باطل کی۔ حق کا استعارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی شیطان کا استعارہ۔ تو شیطان اور رحمان کی، حق اور باطل کی، صحیح اور غلط کی، نیکی اور بدی کی یہ کشمکش جاری تھی، رہے اور رہے گی۔ اسی میں انسانوں کی آزمائش بھی ہے اور اسی میں انسانوں کی تربیت بھی ہے۔ یعنی حق کا پتہ ہونا، باطل کا پتہ ہونا، حق کا ساتھ دینا، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا۔ تو حضرات گرامی، یہ جو معاملہ ہے، یہ مشکلات ہے نا، یہ عافیت تو مانگنی ہے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم یہ کام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عافیت مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی بذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بھی خود بھی دعائیں سکھائیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو دعائیں ہیں وہ عافیت کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی بتایا ایسا بھی ہوگا، یہ سب بھی معاملہ آئے گا سامنے۔ تسلی دی ہے، شیء کا لفظ جو استعمال کیا ہے تھوڑا، لیکن بہرحال وہی بہت ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو معاملہ رکھا ہے، اس کا کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ معاملہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ طوفان و حوادث نے انسانی زندگی میں یا تحریکوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں پوری تاریخ آپ کے سامنے، پوری تاریخ، یہ جو طوفان و حوادث ہے یہ ایک طرف قوت عمل پیدا کرتے ہیں، دوسرے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صبر کا جو تصور ہے، وہ تو ایک ایسا تصور ہمارے درمیان پیدا ہو گیا۔ ابھی آگے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ اصطلاحات کا درست استعمال،
یہ بھی ضرورت ہے آج کی دین کی، یعنی تعلیم کس طرح سے محو ہو گئی، اس پر پردہ پڑ گیا، وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہ رہی۔ ان اصطلاحات پہ پردہ پڑ جانے سے تو صبر کا مطلب تو لوگ سمجھتے ہیں قوت عمل کا محدود کیا ختم ہو جانا، ٹھٹر جانا، بس صبر کر کے بیٹھ گئے، رک گئے، کچھ نہیں ہے اب۔ صبر کے ساتھ بس جو ہے ہتھیار پھینک کے اور اپنے ہتھیار ڈال کے صبر کے ساتھ بیٹھیں، کیا کرا جائے صاحب، صبر ہے بس، ان حالات میں صبر ہی کر سکتے ہیں۔ صبر قوت عمل سے محرومی کا نام نہیں ہے، صبر صحیح قوت عمل کے پیدا کرنے اور اس کے استعمال کرنے کا نام ہے۔ یعنی آزمائش میں کامیاب ہوا جائے، صبر و ثبات کے ساتھ قدم مضبوط رکھے جائیں، حالات سازگار کرنے کے لیے کام بھی کیا جائے اور حالات سازگار ہونے کا انتظار بھی کیا جائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب صورتحال بدل جائے، کیفیت ٹھیک ہو جائے، تو حالات کے نامساعدت سے گھبرانے کی، پست ہمت ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صبر اس چیز کا نام ہے۔ تو یہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، جو معاملات رکھے ہیں، تو یہ کیفیت جو ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اسی کے نتیجے میں قوت عمل بھی پیدا ہوگی اور اسی کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کے حقدار بھی قرار پاؤ گے۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں اسی اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہے حالات کی جو یہ سختی ہے، حالات کی جو کیفیت ہے، کیا پہلی مرتبہ ہے یہ تو اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے بار بار یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرے پر بات کرتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دنوں کا الٹ پھیر ہے جسے ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ ابھی بر صغیر کی تاریخ بیان کر کے گئے، بر صغیر کے حوالے سے پاکستان بننے کے وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، جن حالات سے ہم گزرے، لیکن حالات تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس سے پہلے جہاں سے قوت عمل کو دیکھا جائے، تلاش کیا جائے، 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، اگر آج کا نوجوان تو اپنی تاریخ سے، یعنی جو قریب کی تاریخ ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تاریخ سے رشتہ کاٹ دیا جائے۔ حالانکہ ہمیں تو آدم علیہ السلام سے اللہ نے بات شروع کر کے ہم تک پہنچائی ہے، ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اسلام کی تاریخ بھی رکھی ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کا اپنے تاریخ سے سبق سیکھنا، اس سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے عبرت پکڑنا یہ ضروری ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو اگر سامنے رکھا جائے، کن حالات میں لڑی گئی اور اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اس کے نتیجے میں، ان نامسائل حالات کے نتیجے میں، اس سخت ترین صورتحال جو 1857 کے بعد مسلمانوں کی بنی ہے اور انگریز نے جس طریقے سے ظلم کیا ہے اور یہ صورتحال بنی، اس کے نتیجے میں جو قوت عمل پیدا ہوئی، اس نے تحریک، اس کے جیسے کہا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اسی قوت عمل کی کوکھ سے تحریک پاکستان نے جنم لیا۔ اسی سے کہاں سے آ گیا؟ خود بخود یہ سلسلہ شروع ہو گیا، خود بخود کچھ نہیں ہوا کرتا، وہ قوت عمل جس کے نتیجے میں یہ تحریک پاکستان ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر اسی کا معاملہ، اسی قوت عمل کا نتیجہ پاکستان کی صورت میں آج آپ کے سامنے، الحمدللہ۔ تو یہ بہرحال ہم جب بھی دیکھیں گے، تاریخ ہمیں یہ نقشے دکھائے گی، اور اس سے پیچھے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تسلی کے لیے، حوصلے کے لیے لوگ یہ بات کرتے ہیں بھائی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ سہولت بھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، عسر غربت کے ساتھ پھر بعد میں آسان اچھے حالات بھی ہو جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ علم نشرح، اس میں یہ بات ہمارے سامنے، یہ جو بات اللہ نے کہی ہے ان مع العسر یسرا، اور اس سے پہلے والی آیت میں، سورت میں یعنی سورہ روحہ میں بھی کہا ہے، اس میں کہا کہ بعد کا دور، اللہ تعالیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد کا دور پہلے دور سے اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، خیر۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہتے
کہ بھائی یسر کے ساتھ بھی عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے تو یسر کے ساتھ بھی عسر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ جس تناظر میں جس ترتیب سے کہا جا رہا ہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بعد کا دور پہلے دور سے جو اس وقت جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اس کے بعد اسے بہتر دور آنے والا ہے، یہ بات بتائی جا رہی۔ تو ایسا کیوں کہا گیا، یہ معاملہ اس طرح کیوں ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ پہلے کام کیا جاتا ہے بعد میں نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نتیجہ پہلے چاہے اور کام بعد میں کرنا چاہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر کام کا یہی طریقہ، یہی فلسفہ، یہی آپ کے سامنے ترتیب آتی ہے۔ تو اللہ کا کام، دنیا میں انقلاب کا کام، دنیا میں کچھ کر کے دکھانے کا کام، اپنی ذمہ داری، اور یاد رکھیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کچھ کر کے دکھانے کے لیے، اللہ نے، اور کیا کر کے دکھانے کے لیے یہ بھی طے کر کے دیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی حاکمیت کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد، اور دنیا سے جب دنیا میں اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خود بخود ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب بات وہی ہے صبح روشن ہو گئی تو رات چلی گئی، یہ نہیں ہو سکتا کہ رات اور دن دونوں بیک وقت موجود رہے۔ جب روشنی آ گئی اندھیرا چلا گیا، حق آ گیا باطل چلا گیا، حق اور باطل دونوں ساتھ نہیں چلتے ہیں، یہ معاملہ تو یہ اپنی جگہ پر بات ہے۔ تو اس کے لیے یہ کار نمایاں انجام دینے کے لیے ہمیں بھیجا، لیکن اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کن سے کہا گیا، ان مع العسر یسرا کس سے کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، صحابہ کرام سے کہا گیا۔ تو ہمارے سامنے یہ پہلے انہی حالات سے گزر کر، انہی تکلیفوں سے، انہی قربانیوں سے، انہی سارے حالات سے گزر کر وہ کشمکش جب تک برپا نہ کی جائے جس کے نتیجے میں یسر کے دور کی بنیاد پڑے، اس کے نتیجے میں یسر کے دور کی بنیاد پڑے۔ بھائی عسر کا دور جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کم نہیں سمجھیے اسے۔ وہ کہتے ہیں نا تم دیے باب مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے جب یہ موقع ہی نہ رہے، اور جو لوگ یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دینا چاہتے ہیں، بس آسانی، سہولت، سکون، عافیت نہیں بلکہ مصلحت کوشی، اور بس سکون کی زندگی، اور بس دنیا کے اندر آسانیاں ڈھونڈتے رہے تو اپنی زندگی کیا کرنے آئے۔ یہ جو اب پڑھی تھی تسنیم صاحب نے سورہ بلد، کیا کہا اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فی کبد، کیا ہم نے آزمائش کے لیے مشقت میں ڈالا، انسان کو مشقت میں پیدا کیا، مشقت ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ تو کارگزار حیات، یہاں پر کام کر رہا ہے، یہ عیش کی جگہ آخرت ہے۔ وہ جو خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام کیا کہہ رہے تھے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ کھودے جا رہے تھے، لگے ہوئے تھے، مشقت میں لگے ہوئے تھے، کن حالات سے گزر رہے تھے، لیکن کیا کہہ رہے تھے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ یعنی دنیا میں عیش کی نہ تلاش تھی نہ طلب تھی، اصل عیش جنت کے اندر ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے، یہ الگ بات کہ اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ کہ عسر کے اس دور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا اور پوری کرتے چلے جانا تاکہ قبولیت حق کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ جب اس مقام پر پہنچ گئے کہ قبولیت کی سند مل گئی، اور قبولیت کی سند کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اچھا صاحب اس کے لیے کوئی کیا، جب آیا جو مزاج یار میں اللہ کے باغ گیا تو بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس مقام کے مطابق بنا لیں، یا جسے کہا جائے ایک مرحلہ کوالیفائی کر لیں، اللہ اگلے مرحلے کا راستہ کھول دے گا، اس کے بعد اگلا پھر کامیابی۔ تو صحابہ کرام کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، اگر اس پوری جدوجہد کو ہم پڑھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اپنے وقت پر ایک مرحلہ مکمل ہو کے دوسرا سامنے آ رہا ہے، جب لوگوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر ثابت کیا، پہنچا لیا اور وہ کام ہو چکا، اللہ نے اگلا مرحلہ اور بالآخر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو یہ ہوگا، یہ بتایا کہ اس راستے پر اگر استقامت کے ساتھ جد و جہد جاری رکھی تو نتیجہ کیا نکلے گا،
یسر کی صورت میں سامنے آئے گا، کامیابی کی صورت میں سامنے آئے گا. لہذا حالات سے گھبرانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے مسلمان کا حالات سے اس مردہ ہونا، حالات سے مایوس ہونا، حالات کے آگے جو ہے ہتھیار پھینک دینا، یہ تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں اپنے کام کو کرنے کے لیے مسائل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. کہاں ہے لیکن عسر کے دور کو اس طرح گزارو جیسے اللہ کو مطلوب ہے، یعنی کوشش کرتے ہوئے، جد و جہد کرتے ہوئے، قوت عمل کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے، صبر و ثبات کے ساتھ، اور اسی کی دعائیں کرتے ہوئے اس راستے میں آگے بڑھتے چلو. مرحلے سامنے ہیں، قرآن اور سیرت کی کتابیں، سب چیزیں، یہ سارے مراحل کیسے طے ہوں گے، سب ہمارے سامنے. ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ بہرحال دین سے کلی وابستگی نہ ہونا ہے، اس سے واقفیت کا نہ ہونا ہے. اگر یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو کیا ہوگا؟ حالات کا تجزیہ اور راہ عمل کا تعین دونوں کتاب کے یعنی قرآن کے مطابق کتاب اللہ کی روشنی میں کیے جائیں گے. آج ہمارا جو مسئلہ ہے تعلق نہ ہونا اور اسی کے نتیجے میں حالات کا تجزیہ اور راہ عمل کا تعین کتاب کی روشنی میں نہ کرنا، یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. ہم بہت سارے راستے سوچتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب اس سے آزاد ہو کر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں زمینی حقائق. بھائی زمینی حقائق کو آسمانی حقائق کی روشنی میں دیکھو. زمینی حقائق یہ نہیں کہ زمینی حقائق کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے بھی یہ کام نہیں کیا. اسباب کو ساتھ لے کے چلے، ساری چیزیں سامنے رہی، سب کچھ ہوا، لیکن آسمانی حقائق کی روشنی میں ہوا. اگر آسمان سے زمین کا رشتہ منقطع ہو جائے، زمین بنجر ہو جائے گی، زمین اپنی ساری افادیت کھو دے گی. آسمان و زمین کا رشتہ اللہ نے قائم رکھا ہے. عملی صورت میں بھی آپ دیکھتے ہیں آسمان، ساری معیشت آپ کی، سارا کام اس پہ چلتا ہے، آسمان سے زمین. ایسے ہی آسمان اب کیا؟ وحی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، آسمانی کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کو ان حالات کے تحت ان کے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے آگے چلیے، دیکھیں معاملات ہوتے چلے جائیں گے. ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیر ہے. تو جب یہ اس درجے کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو قرآن ہمیں ایک امت بتاتا ہے، اور امت کی حیثیت سے ہی ہمیں مخاطب کرتا ہے. لہذا ہمیں امت بننا ہوگا. بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. ملت، امت. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، آج تو صورتحال یہ ہے کہ امت کا ایسا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے. اب تو ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی الگ بجاتا. کوئی کہتا سب سے پہلے پاکستان، تو ایسے دوسرا بھی کہتا سب سے پہلے کچھ اور، کوئی اور ملک کی بات کرتا. اصل کیا ہے؟ امت کا تصور. نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تو یہی ہے. اور بہت سارے علامہ نے اس پر کتنی باتیں کی ہیں. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشغر. تو حرم تو سارے ہی ہیں، یعنی جو اللہ کی حکمرانی اصل، یعنی حرم تو اس کی علامت ہے. اس اعتبار سے تو یہ معاملہ. تو اصل بات یہ ہے کہ صحیح مسلم بنے بغیر، دین کو ترجیح اول بنائے بغیر امت کی حقیقی شکل ہم اختیار نہیں کر سکتے. تو بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ اسی بات پر پہنچ رہی ہے کہ دین سے وابستگی ضروری ہے، ملت بننا ضروری ہے، امت بننا ضروری ہے. نبی اکرم جتنی تعلیمات ہے، قرآن جو باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری اسی حوالے سے ہیں. آپ دیکھیے اسی تناظر میں ساری چیزیں بنتی ہیں. مثلا ایک بات دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الدین النصیحہ. الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. اور یہ خیر خواہی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، اور حکمران تک چلی جاتی ہے. یعنی جتنے درمیان کے راستے سب کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے حکمرانوں تک جاتی ہے. ان کی خیر خواہی کا معاملہ بھی ہے. لیکن خیر خواہی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے ساری چیزوں پہ پردہ پڑا ہے. خیر خواہی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے تو سمجھا کہ آپ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اگر میرے ذریعے سے آپ کا کوئی کام جائز ناجائز صحیح غلط ہوتا ہو تو کیا جائے. میرا اختیار ہے اس وقت، اپنے اختیار کو استعمال کروں اپنے بھائی کے لیے، اپنے اختیار کو استعمال کروں اپنے عزیزوں کے لیے. بالکل ناروا. یعنی یہ جو چیزیں، ایسا نہیں، خیر خواہ اس کا نام نہیں ہے.
الدین النصیحہ، خیر خواہی، اصل خیر خواہی آخرت کی خیر خواہی ہے، اصل خیر خواہی دنیا میں اپنی اصل ذمہ داری پوری کرنے کی بات ہے، اس کے لائق بنانے کی بات ہے۔ تو وہ حدیث اس سے رہنمائی لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا، کسی صحابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو میں کر سکتا ہوں، مظلوم کا ساتھ دوں ظلم کے خلاف، لیکن یہ ظالم کی مدد کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم سے روک دو، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہ اس کی مدد ہے۔ یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ اسے ظلم سے روکا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے۔ نہ آج باہر کی بات تو چھوڑ دیجئے، مسائل کی بات کی تھی بھائی نے، بڑا مسئلہ ہے، نہ مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یعنی آج ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ جب ہم خود اپنی جگہ پر یہ کام نہیں کر سکتے، کسی اور سے کیا بات کریں گے؟ یعنی آج ہمارے ملک میں ظالم کا ہاتھ پکڑنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ناقید علقہ، یعنی کیفیت جو ہے بس ایسے، اور اس سے کیا مصیبت ہو سکتا ہے بھائیو؟ آدمی کہتا آپ کو پتہ نہیں، آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، آدمی یوں لاپتہ ہو جاتا، آدمی ایسے غائب ہو جاتا، آدمی یوں ایسا ہو جاتا، یعنی حالات چیزیں کہنا مشکل، یعنی چیز اصل بات کیا ہے؟ پھر وہی بات ہے جو اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، جسے اللہ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ حق کی خاطر اٹھنے والا، حق کی گواہی دینے والا، پھر وہ حق کے لیے جینے اور مرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کا معاملہ کچھ اور، تو اصل تو معاملہ کنیکشن جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جوڑنے کا مسئلہ ہے۔ اصل تو معاملہ وہاں ہے کہ وہ جو منقطع ہوا ہے اسے درست کیا جائے، وہ درست ہو جائے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر آدمی جو ہے پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ سے وابستگی، ایک اللہ سے تعلق کا مضبوط ہو جانا، ایک اللہ کی اصل حیثیت وقت دل میں پیدا ہو جانا، سب بے وقت ہو جائیں گے، سب بے وقت ہو جائیں گے۔ لیکن ہو جائے، کہنا آسان ہے، کرنا عمل کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں گفتار کا یہ غازی تو بنا، یہ معاملہ جو ہے اس سے آگے بڑھ کر، تو اس اعتبار سے تو اس میں اور باقی حسد منع کیا، بغض و عناد سے منع کیا، اثار و سخاوت قربانی کی بنیاد ہے، یہ سب امت بنانے کا ایک جگہ۔ تو بہرحال امت مسلمہ کی حیثیت سے جب بات کی جائے تو فلسطین و کشمیر کیا ہے؟ ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ہمیں ظاہر اپنے وجود کے لیے کون نہیں کام کرے گا، لیکن بات وہی کیا کام کریں، کریں تو کیا کریں، کریں تو کیا کریں۔ آج معاملہ اسی اعتبار سے ہے، اگر کہیں دل کڑتے بھی ہیں تو راہ عمل سامنے نہ ہونے کے بنیاد پر وہی بس ختم ہو گئے، جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے؟ بات یہی ہے، دیکھیں جو جس راستے سے منزل آنی ہے اسی راستے سے آنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں پوری بات واضح کی ہے، ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح یہ تحریک چلائی ہوتی فوق الفطری انداز سے کہ ہم کہتے ہیں بس یہ تو اللہ کی مدد آئے گی تو ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے، سب سے بڑی مدد تو یہ ہوتی ہے اللہ کی، اگر انسان اللہ کا مدد کا اپنے آپ کو مستحق بنا لے کہ پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی حق کے راستے پر چلتے ہوئے۔ 13 سال مکے میں گزارے ہیں نا صحابہ نے، 13 سال مکے میں گزارے، پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، جیسے بھی حالات رہے، جو کچھ بھی ہوا۔ غزوہ خندق میں کوئی پیچھے نہ ہٹا سوائے منافقین کے، یعنی یہ اللہ کی مدد، ایک مدد یہ ہوتی ہے، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو بدر میں آئی، لیکن بدر کے لیے بھی پہلے 13 تو 15 وہ ایمان، وہ کیفیت، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، ایمان کا مسئلہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو بہرحال معاملہ کریں تو راستہ وہی ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں بس جائیں اور کچھ ایک دم کل انقلاب آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سارے راستے تو طے کرنے پڑیں گے۔ یہ آزمائش ان کی جگہ پر، میری جگہ پر، ان کی ہم ہیں ایک، لیکن ہمارے کرنے کے کام، یعنی جس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں مجھے کام کرنا ہے، جہاں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو بھائیو
اس حوالے سے جو ذمہ داری، ایک تو جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ یہاں بھی اس درجے کے بیٹھے ہیں یا اپنے جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچایا جائے، یعنی اس معاملے میں کیسے اس معاملے کو حل کیا جائے. سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کرام اور دینی جماعتوں کی ہے. یعنی ان سارے معاملات میں بھائی ملت کا تصور، ابھی بات ہے نا، عام مسلمان تو اس کی تو حالت یہ ہے، بنا دی گئی ہے یا بن گئی ہے یا وہ اپنی اس حالت پر راضی بھی ہے کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں نا، علماء کرام کا مسئلہ ہے، دینی جماعتوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد دینی جماعتوں میں خصوصیت سے اقامت دین کا تصور رکھنے والی جماعتوں کا مسئلہ ہے، ورنہ ساری دینی جماعتوں کی بات ہے، ساری دینی جماعتوں کا معاملہ ہے. ان سب کو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. ہوتا کیا ہے، آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی ابھی ہوئی تھی یہ جو فلسطین حرمت مسجد اقصی کانفرنس ہوئی، قومی کانفرنس ہوئی، تو اور بھی بہت ساری ایسی ہوئی اور ہو رہی ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہم ایشوز پر متحد ہوتے ہیں، ہم ایشوز پر متحد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اتحاد کی مستقل بنیادوں کی ضرورت ہے. ہمیں اتحاد کی مستقل بنیادوں کی ضرورت ہے. اب کوئی آدمی اگر یہ کہے ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، اتحاد کی بنیادیں ہیں، لیکن بھائیو اس کے باوجود، یعنی یہ سب چیزیں ہیں، ایک قبلہ، ایک کتاب، ایک رسول، سب کچھ کے باوجود امت افتراق، انتشار کا شکار ہے. یہ واقعہ ہے، یعنی اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آج مسلمان اختلاف ہے، انتشار ہے، آج کس طرح سے کس کیفیت میں ہے. یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے ان چیزوں کا کوئی عملی اطلاق ہونا چاہیے، کوئی امپلیمنٹیشن، انطلاق، اس کا کوئی عملی، کوئی اس کی صورت گری ہونی چاہیے. تو صورت گری کیا ہونی چاہیے؟ یعنی اتفاق کی ان تمام بنیادوں کے موجود ہونے کے باوجود اتفاق نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ تو اس کے لیے ایک تجویز پیش کی گئی تھی اس وقت، پھر سے دہراتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے جید اور نمائندہ علماء کرام، ہر مکتبہ فکر کے جید نمائندہ علماء کرام اور دینی جماعتوں کی قیادت ان پر مشتمل ایک بورڈ بننا چاہیے. ان کا معاملہ پہلے درجے میں جہاں یہ وہ صورتحال بنا سکیں، اتحاد کی وہ بنیادیں تلاش کر سکیں. متحدہ مجلس عمل اور ملی یکجہتی کونسل یہ کام نہیں کر سکے، اس کے لیے بنی بھی نہیں تھی. اس کے لیے امت بنانے کے لیے نہیں، وہ تو ایک مسئلہ وقتی، وہ کہا نا وقتی ایشوز پر ہم جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے. بھائی ہم کم از کم پاکستان کی بنیاد پر کام کریں، ملت کا، امت کا تصور عام کریں. ہم سب سے پہلے کام کریں، علماء اور دینی جماعتوں کے قائدین خود تو ایک امت بنے. ساری دنیا سے کہتے ہیں نا، خود تو ایک امت بنے. حضرات گرامی، آپ کے لیے بھی، آپ کی وساطت سے دوسروں کے لیے بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کسی کی انفرادیت کی نفی نہیں کر رہے. ہم کسی بدغم ہونے کی، یعنی کوئی مل کر ایک دم بدغم مل جائے، ختم کر دیں اپنی انفرادیت، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک اور بڑا موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو انصار رکھا، مہاجرین کو مہاجرین رکھا، اور اس کے بعد اخوت تھی، اس کے بعد مواخات تھی، اس کے بعد سب کچھ تھا. یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خود ایک امت بنے، انفرادیت کی بات نہیں، اس کو جو ہے ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بدغم ہونے کی بات بھی نہیں کر رہے. بس بات کیا کر رہے ہیں؟ مقصد کے اتفاق اور اشتراک عمل کی عملی صورتوں کی صورت گری کی جائے. مقصد کا اتفاق، اگر ہم سب کا مقصد ایک ہے، اگر ہم سب کا مقصد ایک، سارے دین اسلام کے علماء ایک ہی بات کریں گے، آئیں گے اسی جگہ پر، دینی جماعتیں اسی جگہ پر آئیں گی، تو مقصد کا اتفاق اور اشتراک عمل کی صورتیں نکالنا یہ بڑا کام ہے. یعنی اس کے لیے کام کیا جائے گا. یہ کام جب تک نہیں ہوگا معاملہ بنے گا نہیں. یعنی اس کام کو اس طریقے سے انجام دیا جائے، اس طریقے سے اس کام کو کیا جائے تو یقیناً صورتحال جو ہے بدلتی چلی جائے گی. باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، لہذا بس تجاویز پر بات کر کے وقت پر مکمل کرتے ہیں. ورنہ جو ہمارے حالات ہیں، یہ حالات
گویا کہیے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے والے نہیں، اللہ کی مدد سے دور جانے والے اس طرح بنے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے رہنمائی کرنا جن کی ذمہ داری ہے انہیں کرنی ہوگی، یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، کیوں ان کے علماء اور درویشوں نے انہیں حرام کھانے اور جھوٹ بولنے سے نہیں روکا۔ عن قولهم الاثم واكلهم السحت، جھوٹ بولنے، حرام کھانے، معاشرہ گویا آج اسی پہ چل رہا ہے۔ بہت برا تھا جو یہ کر رہے تھے۔ علماء کرام کے حق میں کہا ہے کہ یہ سب سے سخت ترین آیت ہے، یہ عام انسانوں عام افراد کی بات بھی کی ہے، اسی سورہ مائدہ میں ہے، آگے چل رہی ہے۔ یہ 63 آیت تھی تو آگے 79 میں کہا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، انہوں نے آپس میں اب عوام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا، غلط کام سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت برا کام تھا جو یہ کر رہے تھے۔ تو اللہ نے یہاں بھی کہا ہے، ایسا نہیں کہ بس ان پر رکھ کے کام ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کام ہے۔ پھر تجاویز کی بات یہ ہے اصطلاحات پر کام کرنا۔ اصطلاحات آج جو یہ باطل نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا ہے، یعنی جو اس نے اصطلاحات وضع کی ہیں، کچھ اصطلاحات اس نے وضع کی ہیں اور کچھ ہماری اصطلاحات کے صحیح مفہوم کو کیا کہیے کہ بالکل معدوم کر دیا۔ ایک تو سب سے بڑی چیز وہی ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، الہ، رب، عبادت، دین، یعنی یہ تصور جو دیتا ہے کہ ایک پوری کتاب اس پر سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں ان کا یہ جملہ ہے اسی کتاب کے مقدمے میں کہ 3/4 سے زیادہ اسلام کی حقیقت لوگوں کی نظروں سے گویا کہیے کہ دور ہو گئی، اس پر پردہ پڑ گیا ان اصطلاحات سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں۔ ایک اصطلاح میں نے آپ سے صبر کی بات کی تھی، صبر کر کے گھر بیٹھو، صبر کر کے گھر بیٹھو، صبر کر کے میدان میں نہیں آنا، یعنی یہ جو سبق سکھایا ہے یہ صبر کی اصطلاح کو، شکر کی اصطلاح کو، ذکر کی اصطلاح سب کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجتے ہوئے کہا تھا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر کے معاملے میں ڈھیلے نہ پڑنا، فرعون کے دربار میں جا رہے ہو، وہاں جا کے میرا ذکر کرو، وہاں جا کے میری بات کرو۔ اصطلاحات بڑی اہم چیز ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ جو دہشت گردی کی اصطلاح رائج کر دی، یہ جو اور اصطلاحات ایسی کر دی، جہاد کو ایک گالی بنا دیا، یعنی یہ صورتحال کر دی گئی ہے۔ علماء کا ہمارا کام ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو اتنے بلند آہنگ کے ساتھ صحیح طور پر پیش کریں، پوری امت کی ایک آواز بن کر سامنے آئے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں خود مختاری، خود انحصاری۔ آج جو ہم ظاہر سے بات ہے پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان ایک ایسی کیفیت میں ہم لاکھ مطالبے کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہی ہے کہ وہ مملکت جس کے خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اسلام کے مطابق نہیں ہے، آپ اسے کیسے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے؟ پہلے ایسی حکومت لاؤ، ایسی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی ایسے بنے گی تو کام آگے ہوگا۔ یعنی ایک تو معاملہ یہی ہے۔ لیکن بہرحال بات جو ہے ہم کہتے ہیں صاحب پابند ہیں، ہم تو ہر معاملے میں کسی معاملے میں اپنے فیصلے کر نہیں سکتے، بجلی گیس کی قیمتیں متعین نہیں کر سکتے، پیٹرول کا یعنی معمولی اپنے جو کرنا چاہتے ہیں، انتخابات ہیں سامنے، چاہتے کر لے، آپ لوگوں کے اردی لذیذ بن جائیں، نہیں کر سکتے، مجبور ہیں۔ اور باقی تو جتنے قانون سازیاں پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں یہ ساری اسی غلامی کی علامات ہیں، چاہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا معاملہ آ جائے، چاہے جو ٹرسٹ کے حوالے سے جو فاٹا کے معاف کیجیے یہ جو FATF کے جو قوانین اس کے تحت بنائے گئے تھے، سب غلامی کی علامتیں ہیں، سب ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے وجہ، کیا ہے جو بیان کرتے ہیں عام طور پر؟ وہ تو کہتے ہیں خود مختاری۔ خود مختاری کے لیے خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ خود مختاری کے لیے خود انحصاری، اپنے اوپر انحصار کرنا، کاسہ گدائی توڑ دینا، ہاتھ پھیلانا بند کر دینا، یعنی کب ہوگا یہ؟ جب خود مختاری خود انحصاری کے ساتھ میں اس کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ سادگی درکار ہے۔ اس کے لیے سادگی درکار ہے۔ سادگی ہمارا شعار ہے، سادگی مسلمان کا شعار ہے، سادگی مسلمان کا شعار ہے۔ صبر و ثبات ہمارا امتیاز ہے۔ ہم صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کی پوری تاریخ آپ کے سامنے، جنہوں نے کوئی نتیجہ نکالا ہے وہ اس راستے میں چلے، جو کھا کے اور کھانے کے بعد کسی کام کے لائق نہ رہنے کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی بڑی بات ہے کہ جب انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود ہیں اور کہتے ہیں لن نصبر علی طعام واحد،
اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پر بس نہیں کر سکتے. منو سلوہ اتر رہا, کہتے لن نصبر علی طعام واحد, یعنی یہ کیفیت جو ہے. تو وہاں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تاریخ ہے, سارا معاملہ ہے یہ تو قربانی اثار, یہ اسلام کے لیے جینا مرنا ہے, سب کچھ کرنا. تو بہرحال معاملہ کیا ہے؟ سادگی. یہ ہمیں کر کے دکھانی ہوگی. علماء کا کام ہے, دینی جماعتوں کی قیادت کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے صبر و ثبات کس طرح چلنا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو چیزیں کہا جاتا ہے وہی فلاں چیز ایسی مجبوری اور ناگزیر چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کی جائے, ناگزیر جو ہے بس اسی حد تک کی بات ہے. اور اس ناگزیریت سے بھی نجات پانے کی کوشش کی جائے. ہم بنانا چاہیں تو ایٹم بم بنا لیتے ہیں ساری پابندیوں کے بعد. ہم بنانا چاہیں ایٹم بم بنا لیتے ہیں ساری پابندیوں کے باوجود, اور نہیں بنانا چاہے تو ایک سوئی بھی وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں. نہیں بنانا چاہتے تو نہیں بنانا چاہتے. تو یہ تو ایک پورا کام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بورڈ بنے جو کام کرے, سارا سب کرے یہ کام. یعنی کیسے خود انحصاری پیدا ہوگی, کیسے یہ کام ہوں گے, کیسے پالیسی ساز کی جائے, کیا ہوگا, یہ صنعتوں کا بڑھنا اور سارا عوام الناس کی تربیت. لہٰذا میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ بائیکاٹ کی جو مہم ہے اس کو وسعت دے کر خود مختاری اور خود انحصاری کی مہم بنا دیں. اس کو خود مختاری اور خود انحصاری کی مہم بنا دے, نتیجہ خیز ہوگی. یہ آپ کو صحیح راستے پر لے جائے گی. ورنہ یہ کچھ دن چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی. صنعتوں کا تو بھٹا بٹھایا ہوا ہے, کام کوئی کرنے نہیں دے رہے, کہاں سے ہوگا؟ لوگ کتنے دن, اس کے بعد ٹھیک ہے پھر چلو یہ تو مجبوری ہے, اب کیا کیا جائے. تو بہرحال آخری بات یہ ہے, اس وقت انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں. آپ نے ان کی بات سنی ہے, تو میں بس صرف ایک دو باتیں کر کے, یعنی اس معاملے میں جو تجاویز کی بات ہے نا, تجویز کی بات ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے کہ ملت, امت, دین اور اس امت اس کے حوالے سے, تو یہ عرض کرنا انہی لوگوں سے ہے جو دین کو اپنا مطمع نظر رکھتے ہیں, اس کو بنیاد بناتے ہیں, کہ دینی جماعتوں کو ایشوز کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کے نفاذ کو بنیاد بنا کر امت مسلمہ کو فعال بنانے کا ہدف لے کر انتخابی مہم چلانی چاہیے. یہ ہمارا مشورہ ہے, یہ ہماری تجویز ہے. کیا بجائے اس کے کہ ایشو وہ تو حل ہو ہی جائیں, ہوں گے جب اچھے لوگ آئیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. لیکن جو مہم ہے اصل وہ کیا ہونی چاہیے؟ انتخابی. کیا ہونی چاہیے؟ کہ اسلام کے نفاذ کو بنیاد بنا کر, نمبر ایک. اور دوسری بات کیا ہے؟ امت مسلمہ کو فعال بنانا. اس کے نتیجے میں فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا, کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, سارے مسئلے حل ہوں گے اگر امت مسلمہ فعال ہو جائے. یعنی ایک معاشرے کو تیار کرنا, اس کے لے کر انتخابی مہم چلانی چاہیے. وقت بالکل ختم ہے یہ, یعنی انتخاب کا ہمارا تو ہے ہی. یعنی تو اب اس معاملے میں بس ایک دو جملے بات ختم کر رہے ہیں. اذان بھی ہے, دینی جماعتیں اس وقت کم از کم طے کر لے کہ وہ حریف نہ بنے, اپنے پروگرام لوگوں کے سامنے پیش کرے, ایک دوسرے کی تنقیص نہ کرے, کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جاتے ہیں, استعمال نہ ہو. یعنی یہ کام کرے, بس ٹھیک ہے آپ آدمی ہیں, ہم بھی میدان میں, بس بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تنقیص نہیں کریں گے. علماء افراد کی رہنمائی کرے اور انہیں صلاحیت اور صلاحیت کی بنیاد پر ان افراد کے حق میں رائے دینے کے لیے انہیں آمادہ کرے جو دین کو بنیاد بنا کر سامنے آتے ہیں. دین کو بنیاد بنا, کم از کم یہ کام کیے جائیں تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہوں گی. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. تو انشاءاللہ سب انقلاب آئے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.